آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ابو بکر لکھتا ہوں تو صداقت لکھا جاتا ہے، عمر لکھتا ہوں تو عدالت لکھا جاتا ہے، عثمان لکھتا ہوں تو حیا لکھا جاتا ہے، علی لکھتا ہوں تو شیر خدا لکھا جاتا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں اور قابل احترام دوستوں، آج میں جس موضوع پر بات کرنے چلا ہوں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری رہنمائی فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، موضوع پر پہنچنے سے پہلے چند باتیں بطور تمہید کے سمجھیں۔ کیا ہو اگر کسی عام آدمی کو، کسی عام شخص کو، کوئی مشہور و معروف بڑی شخصیت اس کا نام لے کر کہے کہ میں فلاں شخص کو جانتا ہوں یا وہ میرا قریبی ہے، تو یقین جانیے کہ 4 دنوں تک وہ شخص مسکراتا اور اتراتا رہے گا جس کا نام لیا گیا۔ اصل میں اس کا یہ خوش ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا نام لیا گیا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس مشہور شخص نے اس کا نام لیا ہے۔ دراصل چیزوں کی اہمیت اس کی نسبت پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ موضوع کے تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو اور اس میں کسی کھلاڑی یا کسی ایکٹر کی تصویر ہو، مثال کے طور پہ امیتابھ بچن، اور وہ روندا جا رہا ہو، تو کیا کوئی شخص کہے گا کہ بھائی دیکھو امیتابھ بچن جو ہے روندا جا رہا ہے یا نالی میں بہا جا رہا ہے؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہیں اگر کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کی آیت لکھی ہو تو ایک عام جاہل مسلمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بے ادبی ہو، بلکہ اسے کسی اونچی جگہ پہ حفاظت کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ بھی کاغذ کا ٹکڑا، یہ بھی کاغذ کا ٹکڑا، مگر دونوں کے ساتھ معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ نسبت کی وجہ سے کہ اب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ لگ گئی، اب اس کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے اس کی اہمیت کو بڑھا دیا، اللہ نے اس کی اہمیت کو، اس کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اگر قرآن کی نسبت ہو جائے تو اللہ اس کی اہمیت کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، تو ان حفاظ اکرام کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی جنہوں نے 30 پارہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ میری درخواست ہے حفاظ اکرام سے کہ وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، خود کوئی دنیا کے چکر میں ضائع نہ کریں۔ اب یہ غور کیجئے کہ اللہ کے نزدیک اس امت کی کیا اہمیت ہوگی جس کو یہ قرآن ملا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہوں گے جن پر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن اصحاب کو حاصل ہے، وہ صحابہ کی جماعت کتنی اہم ہوگی، ان کی کیا اہمیت ہوگی۔ میں اپنے موضوع تک پہنچ گیا، یعنی عظمت صحابہ۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں،
ہوئی جنگ اعظم فاروقی، قربان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، عامل بھی صحابہ کے حق میں، مقداد بلال ابو ذر اور سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں۔ میرے معزز ساتھیوں، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کی وہ چنندہ جماعت ہے کہ جس جیسی جماعت تا قیامت نہیں دیکھی جائے گی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے والے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند سے چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو مرنا تو پسند کرتے تھے مگر دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہوئے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر جان دینے والے، آپ کے خاطر مال لٹانے والے تھے۔ صحابہ اسلام کے سپاہی، دین کے ستارے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کے بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، ایک ایک بات کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان قیامت تک نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حبشی النسل خاتون آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے مرض ہے کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں، آپ میرے مرض کے لیے دعا کر دیجئے، شفا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعا تو کر دوں اور اللہ مرض کو ٹھیک بھی کر دے، مگر اس کے جگہ میں ایک دوسری صورت، ایک دوسرا آپشن بھی یہ ہے کہ میں تمہارے مرض کے شفا کے لیے دعا نہ کروں اور تم اس مرض پر صبر کر لو، تو تمہارے صبر کرنے پر میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابیہ نے کہا، اللہ کے نبی، مجھے میرے مرض پر صبر کرنے پر جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، تو مجھے نہیں چاہیے شفا۔ اللہ اکبر! ایسا ایمان، ایسا یقین، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ صحابہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جیسا علم صحابہ کو ملا، جیسا علم صحابہ کا تھا، قیامت تک ویسا علم نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابی، قرآن شریف میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو امتحان میں کسی سوال پر 4 آپشن دے دیے جائیں کہ کسی ایک کا انتخاب کرو، تو ہمارے لیے وہ مشکل ہوتا ہے کہ ان 4 میں سے ایک کون سا صحیح ہوگا۔ قربان جاؤں صحابہ کے علم پر کہ تھوڑی دیر انہوں نے سوچا اور پھر جواب دیا، اللہ کے نبی، وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ابی، تم نے مجھے خوش کر دیا، تم نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اب غور کریں کہ قرآن شریف میں 6000 سے بھی زیادہ آیات ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، کتنا مشکل کام ہوگا۔ مگر صحابہ نے جواب دیا۔ یہ ہے صحابہ کا علم، ایسا تھا صحابہ کا علم جو قیامت تک نہیں دیکھا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں،
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بات صحابہ کی عظمت کی آتی ہے تو انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کے جمادات و نباتات بھی عظمت صحابہ کے قائل ہیں، جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی پیشانی پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ احد پہاڑ کی پیشانی پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ احد پہاڑ کی پیشانی پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ احد پہاڑ کی پیشانی پر۔ ہائے ہائے، احد پہاڑ جھوم اٹھا، حرکت کرنے لگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک سے مارتے ہوئے فرماتے ہیں، اے احد پہاڑ خاموش ہو جا، آج تیرے پیشانی پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ جھوم اٹھا۔ تو پھر میری زبان پہ یہ بات کیوں نہ آئے کہ گلشن کے بہار صحابہ ہیں، روشن مینال صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کے دھڑکن کے ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پر چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن میں حسین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، ہیباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا۔ میں ادیب کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا اعلان یہی ہے کہ میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی آئینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا۔ جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا، دھرتی کے سب تہذینے پر ہے آثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چال صحابہ کا، تجھے اتنی بار شہادتوں کے اب بھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔